السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. آج کا موضوع اصل میں تو میرا تھا ثانیہ راولپنڈی اور اس کے ذمہ دار. اس پہ ہم کریں گے بات. ہمارے ساتھ بڑے اہم اور یعنی جید علماء ہمارے ساتھ ہیں، علماء دین ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ آج ایک بڑا فنی سا واقعہ ہوا اور میں مولانا سمیع الحق صاحب، مفتی راغب نعیمی صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب اور مولانا جان اورکزئی صاحب، آپ سب سے معذرت کے ساتھ پہلے چند منٹ میں اس پہ گفتگو کر لوں. میں دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا تو مجھے پوری پتہ نہیں پاکستان سے ہر جگہ سے دوستوں کے، عزیزوں کے، رشتہ داروں کے فونز آنا شروع ہو گئے، میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ بھئی فوراً وہ ایک خاص چینل دیکھو تمہارے اوپر نا ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے، پلانٹڈ پریس کانفرنس آ رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھ لیتے ہیں. تو کھانا وانا ختم کیا میں نے آرام سے، اور جب میں نے لگایا تو تب بھی چل رہی تھی وہ 45 منٹ کی پریس کانفرنس تھی. آخری 10 منٹ میں دیکھ پایا اور مجھے دیکھ کے یاد آ گیا کہ پہلی جب گلف وار ہو رہی تھی تو میں اس وقت دبئی میں تھا اور ان دنوں میں گلف نیوز، دبئی کا ایک جریدہ ہے، اس کے لیے وہاں پہ میں ملازمت کرتا تھا گلف نیوز میں. تو صدام حسین کا اسکڈ میزائل مجھے بڑا یاد آیا کہ صدام حسین کیا کرتا تھا، اس کے وہ اسکڈ میزائل کو کہ یہ اسرائیل کی طرف اس کا منہ ہے اور اس کو چھوڑ کے وہ کہیں لیٹ جاتا تھا. اب وہ اسکڈ میزائل کا اپنی مرضی اس کی کہ جہاں مرضی جا کے وہ گر جائے اور جہاں مرضی پھٹ جائے. وہ اسرائیل تو پتہ نہیں چند ایک ہی گئے تھے، کبھی وہ سعودی عربیہ بھی گر جاتے تھے، کبھی بحرین بھی گر جاتے تھے، راستے میں بھی گر جاتے تھے، کئی اڑنے سے پہلے ہی ٹھوس بھی ہو جاتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس جو صرف ایک ٹیلی ویژن چینل کو دکھانی پڑی اور پھر اس میں بار بار لوگوں کو یہ باور کرانا پڑا کہ جناب نہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں کسی سے پیسے نہیں لیتا اور میرے کسی سے آج میں مل جل کے یہ نہیں کر رہا. آئی تھنک مجھے اب یاد نہیں ہے ان صاحب کا نام، اماد خالد ان کا نام ہے، جنہوں نے بڑی وثوق سے اور دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی. اماد صاحب آپ کی کچھ ٹیپس میرے پاس بڑے دن سے موجود تھیں، لیکن میں وہ ٹیپس کو میں چاہ رہا تھا کہ ایف آئی اے کو بھیجوں، پہلے ان کی فورینزک رپورٹ کراؤں، کیونکہ میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کی آواز سے پوری طرح واقف نہیں تھا. تو کہ ٹیلی فون کالز ہیں کس کی ہیں کس کی نہیں ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی تھی نا. آج جب میں نے وہ 10 منٹ پریس کانفرنس کے سنے تو وہ آواز میں نے سنی، میں نے کہا ہو بھائی آواز تو یہی ہے. اب دوسرے اینڈ پہ جو آوازیں ہیں وہ کہنے کو تو بڑی خوفناک آوازیں ہیں، لیکن ان کا بہرحال ان کا بھی فورینزک ٹیسٹ ہونا چاہیے اور وہ جانی چاہیے. میرے پاس تو فیسلٹیز نہیں ہے، لیبارٹری نہیں ہے کہ میں فورینزک ٹیسٹ کر سکوں. لیکن اب تقریباً کوئی 45 سے 50 منٹ کی ٹیپس ہیں. یہ میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ 50 منٹ کی ٹیپس ہیں جس میں ان کے سپوزڈلی ان کے جیو ٹیلی ویژن کے اور جنگ گروپ کے کئی لوگوں کی گفتگویں ہیں اماد کے ساتھ، اور پوری پلاننگز ہیں کہ کیسے گاڑی دینی ہے، کیسے بنگلہ دینا ہے، کیسے کمرہ دینا ہے، کہاں پہ آنا ہے، کیا کرنا ہے، کون ملے گا، فلانے کون سے میر صاحب نے کیا انسٹرکشن دی ساری، جس کا آج ڈینائی کیا جا رہا تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میر صاحب آپ نہیں جانتے، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر ایک پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے ساتھ، آپ کے بندوں کے ساتھ جتنی ان کی ٹیلی فون کالز ہوئی نا، اماد صاحب خود سے ریکارڈ کرتے رہے، خود سے وہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرتے رہے، کسی کو ریکارڈ نہیں کرنی پڑی، کسی کو چوری نہیں کرنی پڑی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے چند خاص رفقائے کار کو وہ ٹیپیں بھجوائیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے اور میرے سے یہ چینل بیک آؤٹ کر جائے یا مجھے میرا انعام دینے سے بیک آؤٹ کر جائے تو تم لوگوں نے یہ پھر منظر عام پہ لے کے آنی ہے. پوری میں اس لیے نہیں لا رہا منظر عام پہ اس وقت کہ میرے پاس فورینزک رپورٹ نہیں ہے اور میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ باقی آوازیں کس کس کی ہیں. یعنی کہہ تو میں سکتا ہوں لیکن لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں نا جی، تو لیگلی مجھے سیف بھی ہونا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب آپ کے چینل نے میرے متعلق اتنا کچھ بولا، اتنا کچھ دکھایا. میرا آپ کے لیے ایک پیغام ہے، میں کسی کورٹ میں جا کے آپ کے خلاف ریسٹریننگ آرڈر نہیں لوں گا، میں آپ کی زبان بندی کی درخواست نہیں کروں گا، میں نہیں کسی کے پیچھے چھپ کے یہ کہوں گا کہ بھائی میرے خلاف ہونے والی ہر بات کو روک دیا جائے. آپ کا حق ہے، آپ جو مرضی بولیں، لیکن سچ تو بولیں کم از کم. یعنی اجمل قصاب کو جس طرح آپ نے ڈھونڈ لیا تھا اسی طرح میرے متعلق بھی بتانا شروع ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ کہ میں کسی گستاخ رسول کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. میں تو ہر جھوٹے نبی پہ لعنت بھیجتا ہوں، کروڑ باری لعنت بھیجتا ہوں، اور ہر جھوٹے نبی کے ہر ماننے والے پہ کروڑ بار لعنت بھیجتا ہوں. میں تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں بلکہ صحابہ اکرام، امہات المومنین، اہل بیت، وہ سب میرے دل کے اندر ہیں. ہماری تو جانیں ان کے لیے حاضر ہیں، ان کے ایک ایک کال کے لیے حاضر ہیں. کوئی گستاخ رسول تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی گستاخ اہل بیت آ جائے، گستاخ صحابہ آ جائے، ہم اس سے بھی لڑنے کو تیار ہیں. ہمیں اس سے زیادہ
جو ہے نا وہ کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. الحمدللہ ہمارا مذہب ہمارا ایمان بڑا کلیئر ہے کچھ معاملوں میں. لیکن آپ کے چند بڑے سینئر ایگزیکٹوز کی گفتگو جو اماد خالد نے ریکارڈ کی اور وہ ثبوت ہے کہ آج کی پریس کانفرنس پلانٹڈ تھی, کیونکہ پوری کی پوری پریس کانفرنس میں کیا کیا ہوا, کیسے ہوا, گاڑی کہاں سے آئے گی, کمرہ چاہیے, ہوٹل کا نہیں چاہیے, یہ وہ کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں, آپ بھی سنیں ذرا. گاڑی کا وہ کہتا ہوں کس گاڑی کا بھجوانے کے لیے تو ہم اسی گاڑی میں بیٹھ گئے. ارے واہ بھائی آج تو آٹو پائلٹ میں معاملہ لگا ہے. اچھا اچھی بات ہے. آپ مجھے 15-20 منٹ پہلے بتا دیں گے نا نکلنے سے. میں آپ کو ضرور پہلے بتا دوں گا. اور صرف یہ کہ انشاءاللہ آج وہ آپ کے ادارے کی نا بڑی بڑی گاڑی آئی ہوئی تھی. جی جی وہ انتہائی بحالت مجبوری جب راستے میں وہ آیا ٹھیک ہے بولا چلے گا بھائی یہ فرینڈ والی مت لے جانا ہے نا. وہ چاہتا ہے میں نے اس کو تھوڑا آگے کھڑا کر دیا تھا تاکہ ہر جگہ کے بالکل آگے نہ ہونا, تو وہ اللہ نے بچت کرا دی. تو انشاءاللہ باقی سب خیر. نہیں وہ نہیں ہوا اندر سے. وہ اصل میں ہوا ہے کہ وہ جو آج دن صاحب نے بھیجی نا اس نئے ہیں وہ آسان سے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ورنہ وہ احمد جو ہے احمد کو میں نے بتایا ہوا کہ بھائی وہ بالکل الگ تھلگ ہے سارا معاملہ. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج بڑی ضرورت ملاقات ہوئی اور جو بڑے والے صاحب تھے بوڑھے صاحب ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ہماری ایشو کی مصروفیت ایسی ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ کل پرسوں ملاقات کریں گے. بالکل بالکل. اور جب انشاءاللہ وہ کرے وہ کر لیں گے. اور بس دعا کی درخواست ہے. ضرور آپ میرے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. میں آپ لوگ دعا کریں گے. پاسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. بالکل کو بولتا ہوں کہ آپ ایک گاڑی باہر سے کرا دیں اور آپ وہ ڈرائیور سے میری بات کرا دیں. ان کو پتا رہتا ہے کہ میں کسی خاص کام کے لیے کر رہا ہوں جو ان کو نہیں بتا. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آورلی بیسس پہ. ہاں یہ آورلی بیسس پہ. چلے الحمدللہ مجھے تسلی ہوگی. آپ ریسپشن پہ اگر جائیں گے نا نیچے گراؤنڈ فلور پہ جی تو ہمارے ایڈمن میں لڑکا ہے اظہر جعفری نام اس کا. اظہر جعفری ہاں ٹھیک. وہ آ رہا ہے نیچے. وہ آپ کو گیسٹ ہاؤس دلائے گا. اچھا ان لوگوں کو آنا آپ کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہ کچھ تفصیل کیے گئے سمجھ گیا. تو بس آپ اس کے بعد چلے جائیں وہ گیسٹ ہاؤس دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کیا حال ہے؟ میں اللہ کا بہت شکر. آپ سنائیے. خیریت سے ٹھیک ہے. جی جی اللہ کا شکر. ہماری گپ شپ لگی ہے ماشاء اللہ بھائی سے. اچھا ذرا بہت سے مشورہ کر لیں. بہت سے مشورہ یہ کریں کہ ابھی جو ہم یہ ڈاکومنٹ کا چیز بنا رہے ہیں نا اس میں یعنی اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی کیونکہ آگے 2-3 اور کام بھی کر رہے ہیں نا جو کہ اس سے زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ اگر میرے خیال میں عثمان بھائی خود ان سے معلوم کرے تو زیادہ بہتر نہیں. چلو ٹھیک ہے میں عثمان بھائی کو بول رہا تھا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ یہی لکھ رہے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. وہ خود ڈائریکٹ ہوتا رہے گا. فوراً جواب ملتا رہے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہے بالکل ان کی کوآرڈینیشن رہے گی. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو جناب والا اللہ خوش رکھے. میری بات ہو گئی سلمان صاحب سے. اس کا فون آ گیا تھا. جی بالکل آپ نے مجھے بتایا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جواب بھائی سے بھی آپ کی بات ہو گئی ہمارے یہاں کی بات ہو گئی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس آپ کی ارینجمنٹ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. تو وہ جواب بھائی کوآرڈینیٹ کریں گے. تو میں نے کہا ہاں جی میں انشاءاللہ جواب بھائی سے بات کر لوں گا. تو اب انشاءاللہ بس ہم آپ کی چال کے لیے انتظار کر رہے ہیں. جیسے آپ کو فرصت ملتی ہے نا اس کا تو میں نے اس وجہ سے میں نے ہمارے پاس جو ایڈمن میں کہا تھا میں نے ان کو لگا دیا 3 جگہ پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ 3 جگہ کیا ہے وہ سنیے. میں نے ان سے کہا کہ ایک تو آپ مجھے کسی ہوٹل سے کر کے دیں. ٹھیک ہے ایسا ٹھیک ہے بھائی. لیکن ہم منتھلی بیسس کے اوپر ایک روم ایسا لے لیتے ہیں جو ایک کمرہ اور لاؤنج کے ساتھ روم ہو. لاؤنج بھی بے شک نہ ہو صرف ایک کمرہ ہو اچھا بڑا کمرہ اور ایک اچھا باتھ روم. بس 7 باتھ روم. وہ تو ہم آپ سے جب جگہ دیکھیں گے نا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ کے ایڈمن والے بندے کے ساتھ جتنا بھی اسپیڈ ورک ہے نا آگے پیچھے بھاگن دوڑ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں بھی ہم آپ سمجھتے مناسب ہے کہ اس کے ساتھ اس اسٹیج پہ انٹر ہوئے تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو نیچے ورک کر کے دے دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ جائیں دیکھنے کے لیے 3-4 جگہ تو وہ بھی انشاءاللہ جیسے آپ سمجھتے بتائیں گے. میں اللہ کا شکر ہے 2 جگہ دیکھ لی. ایک جگہ ماشاءاللہ اس میں سے بالکل ٹھیک ہے اور وہ میں نے اظہر بھائی کو بتا دیا کہ وہ بک کر لیں. ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. وہ بھی بزرگ کا میسج آیا تھا کہ وہ کہتے کہ 8 بجے آ جائے. جی جی میں آپ کی پہلے گاڑی کرا رہا تھا اس کے بعد سے میں نے کہا آپ کو بڑی مہربانی بہت شکریہ. آپ کے پاس تھوڑی دیر میں وہ کال کر لے گا. میں کال کر کے 2 نمبر دوں گا. بہت شکریہ اللہ خوش رکھے.
اور بہت سے جو ہو جائے نا 5-10 منٹ کی. جی جی میں آپ کو یہ میسج کروں گا کہ وہ ادھر بیٹھے ہیں. بالکل بالکل ان کو بولے کہ ان کے ایئر وائی والے دوست کے بارے میں ان کو کچھ بتانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایئر وائی والے ان کے دوست کے بارے میں کچھ بتانا ہے. ٹھیک ہے جی جی سر میں بتا دوں. اوکے اوکے مہربانی. اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ میری فنی ابھی پھر آواز کرتی ہے آپ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ میری فنی ابھی. جی آپ سن رہے تھے چند 1 منٹ کی کلپس. یہ تقریباً کوئی 55 منٹ کی ٹیپس ہیں. میرے تو پروگرام کا دورانیہ اتنا نہیں ہے کہ میں سنا سکوں اور عماد صاحب بتا سکوں کہ آپ کے کس قسم کے تعلقات اور روابط ہیں اس چینل کے ساتھ جس نے اکیلے نے آج آپ کا یہ انٹرویو چلایا. آئی ہوپ کہ کل جب وہ اپنے اخباروں میں آپ کی پریس کانفرنس چھاپے ہوں گے جیسے آج وہ اپنی ہیڈ لائنز پہ چلا رہے ہیں تو کل یہ ٹیپس کی ٹرانسکرپشن جو ہے نا وہ بھی چھاپیں گے اور ان تمام ڈپارٹمنٹ والوں کے نام بھی دیں گے جو کہ آئے ہوئے ہیں. اگر کسی کو چھاپنے کے لیے چاہیے ہو تو پلیز میرے سے رابطہ کر لیں. میں وہ ٹیپس آپ کو میں دے دوں گا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے میر شکیل الرحمان صاحب یہ تو پتا تھا مجھے کہ یہ کچھ ہونا ہے. کفن باندھ کے نکلا تھا میں بھی باہر. میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں. کدو نہیں بیچتا ہوں. میں برف نہیں بیچ رہا یہاں پہ. میں بھی اپنی تیاریاں کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں پر میں بلو دا بیلٹ نہیں کرتا. آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح مجھے بلو دا بیلٹ ہٹ ہو. نہیں میرے سوالات کا جواب دے دیں. اگر میرے سوالات غلط ہوئے میں سب کے سامنے خود سے معافی مانگ لوں گا. میں خود سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. بار بار معافی مانگوں گا. مجھے پتا چلنا چاہیے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری ایز اے ٹیکس پیئر آف دس کنٹری کہ انڈیا سے پیسے آئے کہ نہیں آئے. انگلینڈ سے آئے وہ کیوں آئے. امریکہ میں جو پیسے لیے اس کا کیا استعمال ہوا اور کیا وہ ٹیکس میں شو ہو رہی ہیں کہ نہیں. کیا وہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں. غیر قانونی طور پہ ہندوستانی فلمیں کیوں آئیں اور ان پہ ریونیو کیا دیا گیا یا نہیں. یہ سوالات ہیں. کسی کی ذات پہ کوئی الزام نہیں ہے. میں اجمل قصاب نہیں ہوں. میں بھارتی جیل کے اندر خدا نخواستہ بند نہیں ہوں کہ میرے اوپر کوئی الزام لگاتا جائے اور میں اس کا جواب نہ دے سکوں. میں جواب دے رہا ہوں لیکن میں آپ کی کسی کی زبان بندی کی درخواست نہیں دوں گا عدالت میں جیسے آپ نے 2 عدالتوں میں دی بھی ہے میرے متعلق. جب میں بریک سے آؤں گا تو مولانا سمیع الحق, مفتی راغب نعیمی, مفتی عبدالقوی اور مولانا جان اورنگزئی جمیعت علماء اسلام کے اسپوکس پرسن مجھے جوائن کریں گے ثانیہ راولپنڈی پہ. ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی راغب نعیمی صاحب, مفتی عبدالقوی اور جان اورنگزئی صاحب جمیعت علماء اسلام کے اسپوکس پرسن میرے ساتھ ہیں. میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ان میں سارے حضرات کو لینے سے پہلے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کلمہ کو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی جان اور مال کو کسی دوسرے مسلمان سے ضرر پہنچ سکتا ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ